السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے متبع حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز نشر سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ایک طرف ہم پاکستانی عوام بجلی، گیس اور پیٹرول کے مہنگے داموں کے حد و تنگ ہیں، دوسری طرف ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی کو سستی گیس، بجلی اور تیل دینے کو تیار ہیں۔ سر، کیا وجہ ہم ایران سے سستی گیس، بجلی اور تیل کیوں نہیں خرید رہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر، میں نے یہ اس سوال کا پہلے بہت مرتبہ جواب دیا ہے جی، اور مختصر ترین دوبارہ جواب لے لیں سب سے پہلے، پھر ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے۔ جی، میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اتفاق سے آج تک کوئی بھی مخلص حکمران نہیں ملا، بلکہ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں جو ملے ہیں وہ اس قوم کے، اس وطن کے غدار حکمران ہمیں ملے ہیں، اس قوم اور ملک کے غدار۔ امریکہ کے وفادار ہمیں ملے ہیں، اسرائیل کے وفادار ملے ہیں، ہمیں یورپ کے وفادار ملے ہیں، لیکن پاکستانی قوم اور ملک پاکستان کے غدار تھے وہ لوگ۔ بہت ساری باتیں ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئے۔ اتنا بڑا الزام لگایا میں نے، یہ سیاستدان والا غدار نہیں میں نے کہا، جیسے وہ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے کہ نون لیگ والے غدار ہیں، یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے پاکستان توڑا تھا وہ غدار ہے، میں وہ والا غدار نہیں کہہ رہا ہے جی، میں حقیقی معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک بھی حکمران، مطلب پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہمیں کوئی بھی محب وطن نہیں ملا، نون لیگ کی قیادت میں ہمیں محب وطن نہیں ملا، عمران خان کی شکل میں ہمیں محب وطن نہیں ملا، یہ قوم کے غدار تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا، اب میں نے ایک بہت بڑا الزام لگا دیا۔ سیاستدان تو ایک دوسرے کو غدار کہتے رہتے ہیں، اور میں اس کا مخالف ہوں۔ میں کہتا ہوں جب سیاستدان ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں یا مذہبی علماء ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو میں اس کے خلاف ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غدار ہیں۔ کیسے غدار ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کا ملک جو ہے وہ وسائل سے مالا مال ہے جی، دنیا میں، یاد رکھیے گا پاکستان کے ذخائر سونے کے سعودی عرب سے اور جو ممالک ہیں نا جیسے سری لنکا وغیرہ وغیرہ، سونے کے ذخائر پاکستان میں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے پاس اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تانبے کے اور ایسی قیمتی دھاتیں ہیں پاکستان میں، ہمارا بلوچستان بھرا پڑا ہے، اور اتنی قیمتی دھاتیں تو آپ ایگزامپل لے لیں کہ لوگوں کے لیے یہ چھمبے کی بات ہوگی، لوگ اپنے دانتوں میں انگلیاں ڈالیں گے کہ ایک تولہ ایسی ایک ہمارے پاس دھات ہے جو ایک تولہ 5 ارب روپے سے بھی قیمتی ہے۔ آپ اندازہ قائم کر لیں، میں نے کتنے بتایا؟ 5 ارب روپے، اس سے بھی زیادہ قیمتی دھات ہے۔ یہ ہے پاکستان کا عالم۔ اچھا، پاکستان کے پاس، بھائی جس ملک کے پاس گیس کے ذخائر اور پیٹرول کے ذخائر سعودی عرب سے بھی زیادہ ہوں اور وہ بیچارہ تیل نکال نہ سکتا ہو، اس کے حکمران عمران خان کو پتہ ہے نا، میں نے پہلے کہا تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ آ رہی تھی تو اسے یہ تھا کہ کراچی سے تیل نکل آنا، اس کی بندرگاہ سے سمندر کے اندر سے ہم تیل نکال رہے تھے، تو عمران خان کو پورا یقین تھا کہ تیل نکل آنا، اس کے بعد پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ اس نے بڑے نعرے لگائے کہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن جیسے ہی وہ حکمران ہوا تو اسے پتا چلا کہ IMF کیا ہوتا ہے، اسے پتا چلا امریکہ کی طاقت کیا ہے، اسے پتا چلا کہ یورپ پاکستان پہ کتنا دباؤ بڑھاتا ہے۔ اسے جب شٹ اپ کال دی گئی کہ خبردار تیل نہیں نکالنا، اور اس کے اکاؤنٹس میں اربوں ڈالرز منتقل کر دیے گئے کہ چپ سادھ لو، پاکستان کے خزانوں میں سے تیل نہیں نکالنا۔ پاکستان عوام ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تیل کے لیے سڑکوں پر خوار ہو جائیں، آدھا لیٹر پیٹرول اپنی موٹر سائیکلوں میں ڈلوانے کے لیے، خبردار تم نے تیل نکال۔ تو اس نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ ناکام ہو گیا، پیٹرول نہیں ملا۔ اچھا، ہم اپنے جو ذخائر ہیں ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم پاکستان سے تیل اور گیس کیوں نہیں نکالتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم پر امریکہ کا اتنا تسلط ہے۔ میں نے اس روز بھی بتایا تھا نا، ہمارے ایک سابق جرنیل سے انٹرویو کیا، سلیم صافی انٹرویو کر رہے تھے۔ سلیم صافی نے پوچھا جی آپ کا نمبر، آپ تو سب سے سینئر تھے، تو آپ چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہ بنے؟ انہوں نے کہا جی آصف نواز جنجو آپ مجھ سے 6 نمبر پر تھا، تو اس کو بنوا دیا کیونکہ کہیں اور سے منظوری آ گئی تھی۔ تو سلیم صافی نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کا دباؤ اس قدر زیادہ ہوتا ہے، آپ کو پھر امریکہ کے کہنے پر چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنایا گیا تھا؟ تو جنرل صاحب نے پتا کیا فرمایا؟ وہ گول کر کے انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ مجھے امریکہ کے کہنے پر بنایا گیا تھا یا نہیں بنایا گیا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ امریکہ کے بغیر پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاکستان کا 4 اسٹار جرنیل کہہ رہے ہیں۔ تو یہ عالم ہے آپ کا
کہ آپ کے جرنیل اعتراف کر رہے ہیں یہاں چیف جسٹس آف پاکستان امریکہ کے کہے کے بغیر نہیں لگتا. یہاں پہ جو واٹر انڈس کا جو ہمارا چیئرمین ہوتا ہے وہ بھارت کی رضامندی کے بغیر. آپ کو پتا نا جب وہ جماعت علی شاہ قسم کا بے غیرت آدمی آپ نے چیئرمین بنایا تو اس نے پاکستان کا پانی بیچ دیا تھا, پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر میں بیچا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت نے بگلے ہاتھ ڈیم بنا لیا تھا. تو خیر ہمارے یہاں غدار پیدا ہوتے ہیں اس سرزمین پر, وہ غدار ڈالرز کی عوض بک جاتے ہیں, ان کے پاس پھر بلیو پاسپورٹ ہوتے ہیں, امریکہ کے پاس ان کی نیشنلٹی ہوتی ہے, وہ اپنی فیملی کو لے کے. اب جماعت علی شاہ جیسے بے غیرت اور کتے آدمی کا پتہ کریں کوئی اس وقت کہاں ہے, امریکہ میں آباد ہے, وہ پاکستان میں رہے ہی نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. تو وہ اس ملک کے غدار لوگ ہیں. اچھا آپ کا جو ایم ڈی ہوگا نا سوئی گیس, جس کی 70 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے, جس کے پاس 5 کروڑ روپے کی تنخواہ گاڑی ہے, اور جس کے لامتناہی اخراجات ہیں, اتنے الاؤنسز ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. 70 لاکھ تو اس کی صرف سیلری ہے نا بابا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے میں پڑتا ہے. اچھا جو آپ کو 5 کروڑ روپے میں پڑ رہا ہے نا, وہ بے غیرت اس لیے پڑ رہا ہے کہ آپ کو گیس نہیں دیں پاکستانی قوم کو. یہ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ. وہ بعد میں امریکہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں. جب یہ ایم ڈی, جب یہ آپ کا چیئرمین واپٹا, اس لیول کے لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں, یا آپ کی بیوروکریسی جو ہے 20 گریڈ کے آفیسر تک یوں آسانی سے کہہ لیں 21 اور 22 کو آپ چھوڑ دیں, تو پھر وہ امریکہ میں یورپ میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں. آپ کے جرنیل جو ہیں, اس روز انڈیا نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, اس کے صحافی ایک نے پروگرام کیا ٹی وی پہ, میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا. اس نے اپنے 5 جرنیل, اس نے کہا اس وقت مجھے نہیں پتا انڈیا کے کون کون سے جرنیل ہیں, ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا کسی کو نام ہی یاد نہیں ہوتا, وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, لیکن ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف چونکہ سارا دن خبروں میں وہ رہتا ہے, اس لیے بچے کو پتا ہوتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے. اس صحافی نے کہا کہ اس وقت ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف فلاں فلاں ہے. اس نے کہا اس سے پچھلے جو 5 چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا, اس نے کہا جو اس وقت حاضر سرور چیف آف آرمی اسٹاف ہے یہ ہے, اس سے پیچھے یہ تھے, اور وہ بھارت کے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر اتنے مرلے کے گھر میں رہے. انہیں کہا اس سے پہلے ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف فلاں تھا, آج وہ بھارت کے فلاں علاقے میں فلاں شہر میں گاؤں میں وہاں پہ فلاں اتنے مرلے کے گھر میں رہو. اس نے 5 جرنیلز کے نام گنوائے ہیں جی, اور بتایا کہ ہمارے 5 جرنیل جو ہیں وہ انڈیا کے کس کس خطے میں آباد ہے, جو 5 جرنیل ریٹائر ہو چکے ہیں. آپ پاکستان کے کسی ایک جرنیل کا نام لے کے مجھے بتائیں کہ جو آصم منیر سے پہلے تھے وہ پاکستان میں ہو. مجھے جنرل باجوہ کا بتائیں, جنرل باجوہ کدھر ہے؟ مجھے جنرل رحیل شریف کا بتائیں, آپ بتائیں نا, جنرل کیانی کا بتائیں. بھائی انہوں نے تو ٹاپو خریدے ہوئے, جزیرے خریدے ہوئے, یہ 1 منٹ بھی بعد میں پاکستان نہیں رکتے, یہاں سے چلے جاتے ہیں. آپ جتنے بھی چیف سیکرٹریز یہاں پہ ہوئے ہیں آپ کے پنجاب کے, باقی صوبوں کو چھوڑ دیں, کوئی ایک چیف سیکرٹری بعد میں پنجاب میں ٹکا ہو. تو یہ غدار لوگ ہیں, یہ یہاں پہ بیٹھے صرف حکمرانی کریں گے. لوگوں کی آنکھیں اب کھل رہی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے نا احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے, کفر ٹوٹا خدا کر کے, اب لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. ہماری محنت تھوڑی سی, اللہ اس کو شرف باریابی بخش رہا ہے. ہم لوگ جگا رہے تھے لوگوں خدا کے لیے, اور گھگو گوڑو کبھی تم عمران خان کے لیے باہر نکلتے ہو, کبھی بھٹو کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے باہر نکل آتے ہو, کبھی شیر ایک باری پھر لانے کے لیے آپ باہر نکل آتے ہو, کدی بلے دے مورا ٹھکا ٹھک لگانے کے لیے باہر رہو. خدا دا واسطے اپنے واسطے بھی نکلو. اب لوگ اپنے لیے نکلنا, ابھی 1% بھی لوگ نہیں نکلے, اور حکمرانوں کی آنکھیں, ان کی ٹانگیں, وہ کہتا ہے نا کانپیں ٹانگ رہی ہیں, اب ان کی کانپیں ٹانگنے لگی ہیں. ان کو پتہ چلنے لگا کہ گھگو گھوڑے جاگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا ہے؟ گجرانوالہ میں تو اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا, مٹھی بھر لوگ تھے, مجھے افسوس ہے اس بات کا, لیکن ایک جلال پور ہے پیرو والا کے پاس, کوئی بتایا جاتا ہے کہ وہاں ایک آدمی نے, جس کا بجلی کا بل بہت زیادہ تھا, اس نے وہاں ایس ڈی او کا سر پھاڑ دیا ہے, اور اس کے بعد نہ ایس ڈی او کو پتہ ہے, وہ بھی بھاگ گیا وہ بندہ بھی. کراچی میں باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہاں کے الیکٹرکسٹی کے الیکٹرک کی جو گاڑیاں نا, آپ ان کی نمبر پلیٹس اتار کے, یعنی کہ سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی پہ نہ جائیں, لوگاں تو انہوں پھن کے رکھ دینا, جتیاں مارنی ہیں. اب یہ صورتحال ہے, اتنا خوف ہے, اب وہ سرکاری گاڑیوں میں نہیں گھوم سکتے. اچھا یہ بجلی مہنگی کرنے لگے تھے نا, اب ذرا کریں مہنگی. اچھا اس 1 تاریخ کو پیٹرول مہنگا ہونا ہے, یہ کریں تو صحیح مہنگا, اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے
کہ یہ کاکڑ اور لاکڑ اور یہ لگڑ بگڑ جاتے کدھر ہیں، آپ کو یہ جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جو سرکاری گاڑیوں میں سرکاری جھنڈے لگا کے پاکستان کا پرچم لہرا کے گزرتے ہوئے تھے نا پروٹوکول کے ساتھ، ان کو لوگوں نے گاڑیوں میں سے نکال کے ان کی تکا بوٹی کر دینی ہے۔ کرے مہنگائی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ سری لنکا کے لوگوں نے ان کے صدارتی محلات کا کیا حشر کیا ہے۔ اب یہ جاتی عمرہ، یہ بلاول ہاؤس، ان کا یہ حشر ہونے والا ہے۔ یہاں پہ بھی بنی گالا کا اور زمان پار کا یہ حشر ہونے والا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید، لوگوں کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ یہ کل ابھی ٹریلر ابھی شروع نہیں ہوا، پکچر تو ابھی باقی ہے نا میرے دوست۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیاشیاں کریں گے اور پاکستانی عوام بھگتتے رہیں گے، اب یہ نہیں ہونا۔ اب لوگ جاگ رہے ہیں، کتنے جاگے ہیں؟ وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ ابھی آٹے میں نمک زیادہ ہوتا ہے، اتنے لوگ نہیں جاگے، لیکن حکمرانوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر پاکستانی جاگ گئے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا پاکستان پہ غدار ابن غدار ہمارے مسلط ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سارے کے سارے جرنیلوں کے پاس، سارے کے سارے ججز کے پاس، ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے۔ ان کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں، یورپ میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ان کی فیملیاں پہلے، یہ جو آپ کے عمر عطا بندیال صاحب ہیں نا، مجھ سے لکھوا لیں، انہوں نے سپٹمبر کی 16 تاریخ کو ریٹائر ہونا اور ان کی فیملی تو اس سے پہلے چلی جائے گی۔ یہ 17 تاریخ کو پاکستان نہیں ہوں گے، یہ مجھ سے لکھوا لیں۔ یہ فوری طور پر یہ بھی کسی نہ کسی ملک میں ہوں گے، امریکہ کا ان کا ویزا لگا ہوا ہے سارا۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا ان لوگوں نے پاکستان میں رہا، اس لیے پاکستان کے مخلص نہیں ہے، پاکستان کے غدار ہیں، جو میں نے پہلے کہا تھا۔ ہمارے جو وسائل ہیں یہ ہم پر لگاتے نہیں ہیں، کیونکہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی۔ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں، بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جو قوم گھاس کھا کے، جن کا ہم نے حشر نشر کر دی ہے، جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، جو گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک ہے، روٹی ان کو ملتی نہیں، لائنوں میں لگ کے مفت آٹا لینے کے لیے 1 درجن لوگ ایک ہی دن میں مر جاتے ہیں۔ یہ بے شرم لوگ جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، یہ ایٹم بم بنا لیتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے طاقتور میزائل بنا لیتے ہیں۔ اگر ان کو کھانے کے لیے روٹی مل گئی، سوچنے روٹی سے توجہ ہٹ گئی، سوچنے کے لیے ٹائم مل گیا نا انہیں، تو پھر یہ چاند پر جانا ان کے لیے بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ یہ تو چاند گاڑی والا چاند پہ چلا جائے گا، پھر تو یہ لوگ مریخ پہ اور سورج پہ بھی چلے جائیں گے۔ سورج پہ جانے کا تو تصور نہیں ہے نا، وہاں اتنی تپش ہے، اتنی گرمی ہے کہ سورج کا درجہ حرارت یہاں 52 ہو جائے، 50 ڈگری سے زیادہ چلا جائے، تو بھائی جہاں 50 کروڑ ڈگری ہے وہاں پہ تو یہ لوگ تو چاند تو کیا سورج پہ بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے وہ آپ پہ ایسے بے غیرت قسم کے حکمران اور ایسے غدار قسم کے حکمران مسلط کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم ایران سے سستا پیٹرول، سستی بجلی اور سستی گیس کیوں نہیں لے لیتے؟ میں نے اسی پروگرام میں آپ کو 36 مرتبہ بتایا کہ ایران نے آپ کے بارڈر تک، یعنی کہ آپ کے دہلیز تک، آپ کے دروازے تک، آپ کی دہلیز تک لائنیں بچھا دی ہیں، ان میں سے آپ پیٹرول لے سکتے ہیں، آپ گیس لے سکتے ہیں۔ اس نے اپنی بجلی کی تاریں بارڈر تک، آپ کے گھر کی دہلیز تک، وہاں تک پہنچا دی ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھ سے سستی بجلی لیں، اور وہ جو ایران آپ کو پیٹرول دے گا وہ دنیا کا، جو روس کا پیٹرول ہے نا، وہ اس سے بہت مہنگا ہے جی، سب سے سستا۔ اچھا سب سے سستا کیوں پڑے گا بھائی؟ وہ آپ نے اپنے بارڈر سے لینا ہے۔ مجھے آپ بتائیے ایک چیز، آپ سبزی آپ منگواتے ہیں کراچی سے، آپ منگواتے ہیں لاہور سے، سبزی ہو سکتا ہے وہاں جو آپ منگوا رہے ہیں وہ بھی 100 روپے کلو، کراچی سے بھی آپ کو یا 90 روپے کلو مل جائے۔ جو آلو آپ کو یہاں سے 100 روپے کلو مل رہے ہیں نا پیپلز کالونی مارکیٹ سے، ممکن ہے وہ کراچی سے آپ کو 90 روپے میں یا 80 روپے میں ملے، لیکن گجرانوالہ آنے میں کتنے میں پڑیں گے آپ کو؟ وہ 200 سے زیادہ پڑے گا نا آپ کو کلو، کیونکہ کیریج ہے بھائی، اس کی جو لانے کا خرچہ وہ زیادہ۔ اچھا آپ لاہور سے منگوائیں گے تو آپ کو وہ مہنگے پڑیں گے کیونکہ کیریج ہے۔ اب مجھے بتائیے جو چیز آپ کو اپنی گھر کی دہلیز پہ ملتی ہے وہ سستی پڑے گی، یا جو آپ رشیا سے لاتے ہیں، یا جو آپ فرانس سے یا دنیا کے کسی ملک سے لاتے ہیں، امریکہ سے لاتے ہیں، وہ سستا پڑے گا؟ ایران آپ کو آپ کی گھر کی دہلیز پر، آپ کے بارڈر پر آپ کو سستی بجلی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک وقت ایسا تھا، یہ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی، وہ 50 روپے پر یونٹ آپ کو بجلی دے رہے تھے ایران۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، آج بھی اگر ایران سے آپ بجلی لیتے ہیں تو یہ کیلکولیشن لکھ لیجئے، جیسے انڈیا میں 2.5 روپے کا یونٹ ہے نا، بہت ساری جگہوں پہ تو ان کی فری ہے، بہت ساری جگہوں پہ ان کا 2.5 روپے کا یونٹ ہے۔ اچھا جیسے ہندوستان میں 2.5 روپے کا یونٹ ہے نا انڈیا میں،
پاکستان میں بھی 2.5-3 روپے کا یونٹ ہو اگر آپ ایران سے بجلی لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ 2.5 روپے کی بجلی عوام کو دیں گے تو جو 10 سے 20 روپے پر یونٹ آپ کے حکمران اور اتنی ہی بیوروکریسی کھا رہی ہے، پھر وہ کمیشن کون کھائے گا؟ تو اس لیے پاکستان کے جو 25 کروڑ گھوگھو گھوڑے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پیسے کون کھا رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی اتنی مہنگی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں اتنی مہنگی پڑتی ہے۔ بجلی والے جو پیسے آپ سے لیتے ہیں نا، آپ کا بجلی کا بل بتا رہا ہے کہ بجلی والے مثال کے طور پر آپ سے لیتے ہیں نا 50 روپے، تو 50 روپے حکومت اس پہ ٹیکس لے رہی ہے۔ تو وہ جو 50 روپے لے رہے ہیں نا، وہ کون کھا رہے ہیں؟ وہ آپ کے جرنیل کھا رہے ہیں، وہ آپ کے جج کھا رہے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا لاؤڈلی کہا ہے، یہ وہ آپ کی بیوروکریسی کھا رہی ہے۔ میں نے اس لیے زور دے کے کہا کہ بھائی آپ مجھے پکڑ لیں، ایک بندے کی جان جانے سے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ادریس ناز اتنا ہلکا آدمی نہیں ہے، یہ عمران ریاض تھوڑی ہے۔ جس روز میرا خون اس دھرتی پہ گرے گا اس روز انقلاب آئے گا، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جس روز میرا خون اس دھرتی پہ، آپ میری زبان نہیں کاٹ سکتے کیونکہ میں عمران ریاض نہیں ہوں۔ میں نے اتنے تیقن سے کیوں کہا ہے؟ وہ بے غیرت آدمی تھا، وہ پیسے لے کے بولتا تھا۔ میں کسی کا سپوکس مین نہیں ہوں۔ میں عمران خان سے 2.5 کروڑ روپیہ مہینے کا لے کے نہیں بول رہا، میں پاکستانی عوام کا ترجمان ہوں۔ اس لیے مجھے یقین ہے، میں مخلوق خدا کی ترجمانی کرتا ہوں، میں خدا کا نائب ہوں، میں خدا کے مخلوق کی بات کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ جس روز میرا پسینہ بھی ان بے غیرتوں نے زمین پر گرایا، اس روز ان کی اینٹ سے، اس روز خدا کی لاٹھی جو ہے وہ حرکت میں آنی ہے، جو بے آواز ہے۔ تو مجھے تو یقین ہے، اس لیے میں پوری دلیری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے کرپٹ ترین جرنیل جو آپ کا خون پسینہ نچوڑ کے آپ کی کمائی کھا رہے ہیں نا، یار شرم نہیں آتی؟ ایک ریڈی والا اپنا گھر بھیج دیا اس نے، اس کے پاس بجلی کا بل جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ رو رہے ہیں۔ شرم نہیں آ رہی آپ کی بیوروکریسی کو؟ یہ چیزیں ہیں۔ آپ کا چیف جسٹس جو ہے وہ بے حس ہو چکا ہے، آپ کی ساری عدلیہ بے حس ہو چکی ہے، آپ کی ساری بیوروکریسی، آپ کے سارے جرنیل بے حس ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے، پاکستانی عوام کا کچومر نکال دی ہے، اور بابا انہوں نے چکی کے 2 پارٹوں میں ہمیں پیس کے رکھ دی ہے۔ اب پاکستان کے عوام اس سے زیادہ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے بار بار کہا، میں نے ٹویٹ کیا، میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگایا کہ پاکستان کے عوام، صرف پورے پاکستان کے عوام، میں کچھ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اگر یہ مٹھی بھر لوگ کریں گے تو ان کے میٹر کا کنیکشن کاٹ لیں گے، یہ بجلی کا کنیکشن کاٹ لیں گے، لیکن پوری پاکستانی قوم صرف 2 مہینے بل نہ دے، صرف 2 مہینے بجلی کے بل، وہ کہہ دے کہ ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے، صرف 2 مہینے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر 50% بجلی سستی نہ ہو جائے تو میرا خون معاف، پبلک جہاں مرضی مجھے چوک میں الٹا لٹکا دے، یہ پاکستان کے عوام کو رائٹ ہوگا۔ یہ جو آپ پہ لادے گئے ہیں نا ٹیکسز کے انبار، یہ جن کی جیبوں میں جا رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہم نے یہ نہیں دینے۔ اب پاکستان کے عوام کے پیسوں پہ عیاشی نہیں ہو سکتی، ان کے پیسوں پہ اللہ تللے نہیں ہو سکتے۔ یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ پاکستان کے عوام سو رہے ہیں۔ اور مجھے اب تھوڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کے عوام نے انگڑائی لی ہے، ابھی نیند سے اٹھے نہیں ہے۔ اچھا، میں نے یاد ہے آپ کے ناز برداریوں میں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم ہر روز سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، ہم سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں آپ اٹھ جاؤ، آپ کی والدہ بھی یہ کہتی ہوں گی سمیر آپ اٹھ جاؤ، اچھا میری مسز یہ کہتی ہیں آپ اٹھ جائیں۔ کبھی کسی ماں نے یہ نہیں کہا خدا کا واسطہ ہے آپ جاگ جاؤ۔ جس روز پاکستان کے عوام جاگ گئے، ہم سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، جاگتے نہیں ہیں۔ اچھا یار، کوئی ایسی چیز پاکستانی قوم کو پلائی جائے جو ان کو بھی جگا دے اور ان کی غیرت کو بھی جگا دے۔ جس روز پاکستانی عوام، ابھی ہم اٹھے ہوئے ہیں، میں بھی سویا تھا، سو کے اٹھ گیا ہوں، آپ بھی سوئے ہوئے تھے، سو کے اٹھ کے آ گئے، جاگے نہیں ہیں۔ جس روز پاکستانی عوام جاگ گئے، اس کے بعد یہ جرنیل، یہ آپ کے ججز، یہ آپ کی بیوروکریسی، یہ ابدی نیند سو جائے گی، پھر ان کی نیندیں نہیں اڑنی، پھر انہوں نے ابدی نیند سو جانا ہے، ہمیشہ کے لیے سو جانا ہے۔ پاکستانی عوام نے ان کا پیچھا قبروں تک نہیں، جہنم تک کرنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ سمیر، ایران ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سستی بجلی لیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا امریکہ نہیں لینے دیتا۔ امریکہ بہادر نے کہا ہے، جیسے عمران خان نے وہ سائفر لہرایا، بے وقوفی تھی، اس کی حماقت تھی، پھر اس کے بعد جو بھی اس نے کیا، عقل مند لوگ ایسے نہیں کیا کرتے، وہ ایک جاہل سیاستدان تھا، اس نے کیا۔ امریکہ ان کو کہتا ہے 1 سائفر نہیں ہے، 1 کروڑ ایسا سائفر ہے۔
براہ راست ان کو کہتا ہے، نواز شریف کو کہتا ہے، شہباز شریف جیسے ڈرامے باز کو کہتا ہے، آصف علی زرداری کو کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ایران سے بجلی لی، تیل لیا، گیس لیا تو تمہیں قبر بھی نہیں ملے گی۔ یہ لوگ ڈرپوک ہیں، یہ کہتے ہیں پھر ہمیں کیا ملے گا، وہ کہتا ہے تمہیں ڈالر ملیں گے۔ یہ اپنے اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں سوئس میں، ان کے پاس اتنے بڑے محلات کہاں سے آئے؟ اب یار ایک ٹکے کا بندہ ہے جہانگیر ترین جی، اس کا جو محل ہے یو کے میں، کبھی آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہو، آپ اندازہ قائم کریں کہ 2 ٹکے کا بندہ جہاز میں گھومتا ہے۔ تو نواز شریف کی، آصف علی زرداری اور عمران خان کی دولت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ان لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ بالخصوص نواز شریف کی اور آصف علی زرداری کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ اعداد و شمار میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ پاکستان میں یہ دیتے ہیں 5-5 ہزار ٹیکس۔ اگر یہ بتا دیا جائے کہ بل گیٹس ہو، ان کے آگے بیچارہ سمجھ لیں اس کے پاس تو چونگا بھی نہیں ان کی دولت کا، اتنا لوٹا اس ملک کو انہوں نے، اتنا لوٹا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو بل گیٹس کی دولت ہے نا، وہ نواز شریف کی دولت کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بتا دیا جائے تو پاکستان کی عدالتیں، یہ جو لولی لنگڑی عدالتیں نہیں ہیں جو سزائیں نہیں دیتی یا سزائیں دیتی ہیں تو بعد میں 50 روپے کے اسٹامپ پہ، ایک دفعہ ان بے شرموں کو پوچھنا پڑے گا، ان بے غیرتوں سے، کہ تم تو 5,000 روپیہ مہینے کا ٹیکس دیتے ہو، تم بل گیٹ سے زیادہ امیر کیسے ہو؟ ان پیسوں پر ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اس ڈر اور خوف سے ان بندوں کی اصل جو جائیدادیں ہیں وہ سامنے منظر پہ نہیں آتی، ورنہ بل گیٹس ان کے آگے کچھ نہیں۔ خیر میں بات کر رہا تھا یہاں کا، یار آپ کو پتہ ہے ایک گریڈ 18 کا ایک ڈپٹی سیکرٹری بلوچستان سے پکڑا گیا تھا، اس کے گھر سے 45 ارب روپے نکلے تھے اور پتہ نہیں کتنے ڈالر نکلے تھے اور کئی کلو سونا نکلا تھا اس کے گھر سے، ڈپٹی سیکرٹری گریڈ 18 کا بندہ۔ آپ نے پچھلے دنوں سندھ کے ایک ایکسین کا گھر دیکھا، آپ حیران رہ گئے، آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ زرداری کا گھر ہے، وہ ایک ایکسین کا گھر تھا، وہ اتنا بڑا محل ہے، اتنا بڑا محل ہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ جو اکبر بادشاہ تھا نا، اتنے بڑے محل میں نہیں رہتا تھا، جو آپ کے ایک ایکسین کا گھر تھا، تو وہ ان کا، اچھا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا بے غیرت قسم کا سینٹ کا چیئرمین یہ بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کے صحن میں، اور 5 چلر چل رہے ہیں اور صوفے لگا کے وہاں بیٹھا اور پنکھے بھی چل رہے ہیں۔ تو جس ملک میں یہ اندازے شاہانہ ہو، اس طرح کے یش ہو رہا ہے، وہاں کے بل تو پھر ریڈی والے نے دینے نا، مجھ جیسے مزدور نے دینے نا۔ تو یہ پاکستان کے عوام جو ہیں یہ اس لیے بیچارے ان کے بل دینے کے لیے مجبور ہیں، ان کے پیسے دینے کے لیے مجبور ہیں، ان کے حصے کا، ان کا کھایا پیا جو ہے اس کے بل دینے کے لیے، اس لیے ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، ان کی فیسیں میں دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں، پاکستان کا غریب کسان دے رہا ہے۔ یہ جو چوک میں نہیں بیٹھے ہوتے مزدور، یہ دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب پاکستان کے بچوں کی فیسیں، یہ دے رہے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب کے بچوں کی فیسیں یہ دے رہے ہیں۔ یہ جو چوک میں نہیں بیٹھا ہوا، ابھی تک بیٹھا ہوا، آدھا دن گزر گیا ہے اور چوک میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہے مزدور کہ شاید کوئی مجھے لینے آ جائے۔ ان مزدوروں جن کو دہاڑی نہیں مل رہی، 500 روپے کی، 1,000 روپے کی دہاڑی نہ جس کی لگ رہی، وہ 18-20 ہزار روپے کا جو بجلی کا بل دیتے ہیں نا، وہ آئی جی پنجاب کے بچوں کی فیسیں دے رہا ہے، وہ چیف سیکرٹری پنجاب کے بچوں کی فیسیں دے رہا ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف حافظ صاحب کے بچوں کی فیسیں دے رہا ہے، وہ عمر عطاب بندیال وہ بھر رہا ہے پیسے، مظاہر اکبر نقوی کے بچوں کے پیسے وہ بھر رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سمیر یاد رکھیے گا آپ کا جو کویسچن تھا، یہ بڑا بھولوں والا کویسچن تھا کہ ایران ہمیں کہہ رہا ہے، آج پھر ایران کے سفیر نے کہہ دیا کہ ایران پاکستانی عوام سے حق ہمسائیگی نبھاتے ہوئے، حق دوستی نبھاتے ہوئے اور کلمے کی بنیاد پر جو ہمارا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو سستی بجلی، سستی گیس اور سستا تیل دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پاکستان لیتا کیوں نہیں ہے؟ سمپل سی بات، جب تک یہ غدار ہمارے حکمران ہیں، جب تک عمر عطاب بندیال جیسا ہمارا چیف جسٹس ہے، جب تک حافظ صاحب جیسے ایماندار سید زادے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور جب تک کاکڑ جیسے، شہباز شریف جیسے گھٹیا لیول کے ہمارے حکمران ہیں، اس وقت تک پاکستان سستا تیل ایران سے نہ خریدے گا،
نہ اپنا تیل اور گیس نکالے گا اور پاکستان کے عوام کو دے گا، تب تک پاکستان کے عوام یہ 300-350 لیٹر والا پیٹرول جو ہے وہ لیتے رہیں گے، وہ 70 روپے یونٹ بجلی کا دیتے رہیں گے، اور وہ مہنگی ترین سبزیاں ابال کے کھاتے رہیں گے اور فاقوں مرتے رہیں گے۔ تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک یہ غدار اور بے غیرت قسم کے لوگ ہم پر حکمران ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ جی سر، بہت شکریہ، اپنے میزبان سے میرے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔